شبیر اکیلے ہیں، ہائے شبیر اکیلے ہیں، ہائے شبیر اکیلے ہیں، ہائے شبیر اکیلے ہیں۔ مومنون غئے اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے، بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فارا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فارا، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا، کہتی تھی ماں سوئے اصغر قبر میں، کہتی تھی ماں سوئے اصغر قبر میں، ہائے خالی اس کا جھولا رہ گیا، ہائے خالی اس کا جھولا رہ گیا، زخم کھاتے ہی جوک بائے گے بڑے، چھد کے برچھی میں کلیجہ رہ گیا، چھد کے برچھی میں کلیجہ رہ گیا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلو، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا،
डगमगा कर जब गिरे घोड़े से कांप कर अर्शे मौला मेहमान प्यासा रह गया। सूरह फातिहा नज़र शहदाए करबला। कत्ल शब्बीर की पहुंची जो सकीना को खबर, बाप को ढूंढने निकले शहीदी की दुख्तर, जब करीं लाश के पहुंची वो मलूलो मुस्तर, आई आवाज के मैं हो यहाँ जाने पिदर, आए आवाज के मैं हो यहाँ जाने पिदर, आए पीटती रोती जो पहुंचे तो ये महशर, नबी खाक पे बेसर, देखा लाशाए सिबत नबी खाक पे बेसर, देखा गिर पड़ी बाप के लाश बसर शैवनुष कांप उठी लाश तड़प कर जो किए उसने सब्र कर हल्के बुरी दास ये कहते थे हुसैन, वो ये कहते थे कि बाबा मुझे आता नहीं, वो ये कहते थे कि बाबा मुझे आता नहीं चाहिए, बोल शाह हिजर में मुतलक भी न कर पाऊंगा, कैद खाने में तुझे लेने को मैं आऊंगा, कैद खाने में तुझे लेने को मैं आऊंगा, ढूंढती आ गए इतने में अली की दुख्तर, लाश बेसर पे नजर आए सकीना मुस्तर के फरमाया कि क्यों आए मैं कुर्बान तुम पर, के फरमाया कि क्यों आए मैं कुर्बान तुम पर, वो ये बोले कि पे जान ये है लाश, वो ये बोले कि पे जान ये है लाश पे आए बाप के सीने पे
سونے کے لیے رہنے دو مجھے کو اس لاش پہ رونے کے لیے رہنے مجھے کو اس لاش پہ رونے کے لیے رہنے دو رو کے زینب نے کہا یہ نہ کہو میں چھوڑ مقتل میں تمہیں اس کا نہیں ہے امکان بھائی سے ہوں گی پشیمان جو ٹھہرو لوریاں دے کے سلاؤں گی چلو اے میری جان لوریاں دے کے سلاؤں گے چلو اے میری جان آئے جان تم کھو گے وہ عشقوں سے میں دو باپ کو رو گے تم بھائی کو میں رو گے باپ کو رو گے تم بھائی کو میں رو گے گھر چلو ضد نہ کرو شب ہے ڈرو نہ جنگ ہر طرف خون ہے لاشوں سے بھرا ہے وقت تیری فریاد سے ہے سمت پیغمبر میری جان ٹھہرنے کا نہیں ہے میری جان ٹھہرنے کا نہیں ہے یہ آئے سن کے آواز نہ آ جائے خطر ہے اور شبر مارے نہ تماچے شبر مارے نہ تماچے مجھے ڈر ہے شبر مارے نہ تماچے مجھے ڈر ہے کانپ اٹھے خوف سے جیسے سنا شیر چھوڑ کر لاش پدر لپٹے بوبے سے بسد یاس کیا بان کے ہاتھوں کو کیا نہ آئے گا ستانے کو لشکر کیا نہ آئے گا ستانے کو لشکر آئے باپ کے سو بانے نہ حکومت یوسف پہ گھر میں تو رونے کی اجازت ہوگی یوسف پہ گھر میں تو رونے کی اجازت ہوگی قتل شبیر کے پہنچی جو سکینہ کو خبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ الصادق الوعد الامین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الحادیین المہدیین وندعو جمیعا للحجت اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. صلوات. سامعین محترم، مجلس شام غریبہ ہے اور میں نے آئے ولایت کو سرنام کلام بنایا ہے. آئے ولایت کا سیاق و سباق بہت زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ اہل ولا کا مجمع ہے، اور کون ایسا مومن ہوگا کہ جو ولایت کی شان نزول، آیہ ولایت کی شان نزول سے واقف و آگاہ نہیں ہوگا. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شام غریبہ کی مجلس میں آیہ ولایت کو موضوع کیوں بنایا گیا. جو لائق غور و فکر بات ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شام غریبہ جس کا عنوان ہی گریہ زاری، سینہ زنی، ماتم، اشک فشانی، پھر اس کی موضوعیت کیا بنتی ہے آئے ولایت سے. مختصراً جواب عرض کروں کہ موضوعیت یہ بنتی ہے کہ کیونکہ پیغام ولایت کو بھلا دیا گیا تو کربلا بپا ہوئی. اگر جشن غدیر کی شان و شوکت مسلمانوں کے ذہن میں زندہ و تابندہ رہتی تو شام غریبہ نہ ہوتی. اس وجہ سے موضوعیت یہ بنتی ہے کہ مسلمانوں کو یاد دلایا جائے کہ جو ولایت کے بھلا دینے سے امت مسلمہ کو 1400 سال سے خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو اب ولایت کے جادے پر قدم گاڑ کر کھڑے ہو جاؤ، استواری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہ یہ ولایت، آیہ ولایت خود ہی بتا رہی ہے کہ ولایت علی صرف ولایت علی نہیں ہے،
بلکہ ولایت علی پر تو ہے ولایت نبوت کا، اور ولایت نبوت مبلغ ہے ولایت الہیہ کی۔ محمد علیہ محمد صلوات۔ یعنی ولایت الہیہ کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ ولایت علی سمجھ میں آئے، اور ولایت علی کے اکمال کے لیے ضروری ہے، کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ولایت الہیہ کا تعارف بھی ہو، وہاں ولایت نبوت کا تعارف بھی ہو۔ جب ولایت الہیہ اور ولایت نبوت سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر ولایت علی کا تسلسل اور اس کا جو اصل حجم ہے وہ عقل و ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو مختصر سے وقت میں یہ زحمت دی کہ میں آپ پر ولایت مولا کائنات کے رموز بیان کرنے کی کوشش کروں۔ جس قدر آج کی شام کے مزاج کو برداشت ہو، جس قدر یہ سوزیت قلب اس ولایت کے پیغام کو قبول کریں، یہ جذب و قبولیت موزونیت سے جدا ہو جائے گی تو پھر بے اثر ہو جائے گی۔ بہت زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، اہل ایمان کے سامنے انما کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ انما تو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے۔ یہی انما آیہ تطہیر میں بھی ہے، یہی انما آیہ طعام میں بھی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیے گا باوجود۔ کلمہ حسر ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ انما ایک ایسا خیمہ ہے کہ جس خیمے میں موجود کو نکالا نہیں جا سکتا، اور جو باہر ہو اسے داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے آیہ ولایت۔ بس بس تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول ہے، اور والذین، اور وہ افراد، آمن الذین، صاحبان ایمان، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے پورے مضمون کو سمیٹ دیا، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھنے والا ہے وہ زکوٰۃ دے گا، تو کیا سب نماز پڑھنے والے، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے اس امر ولایت کا مصداق بن جائیں گے؟ نہیں، پہچان بتائیے، نشانی بتائیے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قیام نماز، ادائے زکوٰۃ اس کیفیت میں ہو کہ وہ رکوع کرنے والے بھی ہوں، یعنی رکوع میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مختصر ترین فضائل بیان کرنے کی خاطر یہ جملہ سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں۔ علی کے علاوہ
اس روئے زمین پر کوئی دوسرا عابد ایسا نہیں گزرا، بے شک بے شک کوئی دوسرا عابد و زاہد ایسا نہیں گزرا بے شک. کہ جس نے بیک لمحہ 3 عبادتیں انجام دی ہوں۔ کیا کہنے قبلہ، بے شک بے شک نماز بھی قائم کی ہو، بے شک زکوٰۃ بھی ادا کی ہو، بے شک بے شک. اور اس شان سے ادا کی ہو کہ رکوع قائم رہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے، نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ واہ 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 واہ. کیا کہنے قبلہ. واہ واہ. نعرہ حیدری کیا سائل آیا مسجد نبوی کے دروازے پر اور آ کر اس نے آواز دی کہ اے مسلمانوں، میں حاجت مند بن کے آیا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری حاجت روائی کرے؟ علی مسجد میں تنہا نہیں تھے، مسجد میں اصحاب رسول موجود تھے، بے شک مسلمان موجود تھے۔ بے شک بے شک. اس نے آواز دی، اشارہ آئے گا تو مسجد میں داخل ہوگا، جو بلائے گا اس کے پاس چلا جائے گا۔ کیا کہنے قبلہ. کسی نے نہ اشارہ کیا کیا کہنے. نہ آواز دے کر بلایا۔ واہ واہ. سائل کے طبیعت میں تجسس ہوتا ہے، کیا کہنے. اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوا، مسجد میں داخل ہو گیا۔ کیا کہنے. رومال ہو یا ٹوپی ہو، جو کچھ بھی ہو، مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کے سامنے اس نے اپنا رومال یا اپنی ٹوپی پیش کی کہ کوئی کیا کہنے. اس کی حاجت روائی کرے۔ کیا کہنے. سب نمازیوں کے سامنے سے گزرا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ قبلہ کیا کہنے. علی کے سامنے سے گزرا، علی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ کمال کی بات ہے، جو عطا میں دیر نہیں کرتا بے شک. واہ واہ. اس نے بھی انتظار کیا، مگر جو عطا میں دیر نہیں کرتا اس کا انتظار کسی اور وجہ سے تھا۔ بے شک قبلہ. واہ واہ واہ. اور یہ جو ابھی کسی نے نہیں دیا، ان کا نہ دینا کسی اور وجہ سے تھا۔ بے شک. خالی ہاتھ مسجد کے دروازے پر آ گیا۔ مسجد کے دروازے پر آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا کہنے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تو گواہ رہنا۔ بے شک. جملہ بڑے غور سے سنیے گا، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ابو طالب کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کیا کہنے قبلہ. واہ واہ واہ. بے شک. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں بنی ہاشم کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے گھر سے. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں ابو الحسن کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کہنے قبلہ. اس نے اس گھر کی وہی نسبت بیان کی جو حقیقتاً ہے۔ بے شک. بڑا سمجھدار سائل تھا، بے شک. کیا کہنے قبلہ. بلکہ بڑا نستعلیق سائل تھا۔ کیا کہنے قبلہ. اس کا جملہ بتا رہا ہے یہ۔ یا اللہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے مولا تاجدار حلطہ کیا کہنے. اس وقت رکوع میں تھے۔ بے شک. تفصیلی سے تفصیلی رکوع کتنی دیر کا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 3 تسبیحات پڑھی جائیں گی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ 3 کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مگر نہ علی نے اپنے رکوع کی تسبیح مکمل ہونے کا انتظار کیا، کیا کہنے. واہ واہ واہ. جیسے ہی اس نے کہا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ویسے ہی علی نے حالت رکوع میں اپنا ہاتھ بڑھا دیا، کیا کہنے. سائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب سائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، سائل آگے بڑھ کر آیا اور اس نے بڑھے ہوئے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو اتار لیا۔ کیا کہنے قبلہ. علی کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں سے انگوٹھی اتاری۔ بے شک. کمال کی بات ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ علی نے
خود انگوٹھی اتار کر نہیں دیے، بے شک علی کی نیت کو سائل خود سمجھ رہا ہے بھائی کیا کہنے کی بات کہ اس بڑھے ہوئے ہاتھ میں مشکل کشائی کا کون سا عنوان ہے۔ کیا کہنے کی بات واہ 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 بھائی واہ 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 کیا کہنے کی بات واہ 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 ایسا لگتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پہلے حلطہ دے کے بھیج چکا ہے بھائی کیا کہنے واہ 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 تاکہ عطا کرنے والوں کا مزاج پتہ چل جائے۔ بھائی کیا کہنے کی بات واہ واہ سبحان اس نے بڑھے ہوئے ہاتھ میں سے انگوٹھی اتاری۔ اللہ علی کو اتنی عجلت کی کیا ضرورت تھی کہ سائل نے کہا یا اللہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بھائی کیا کہنے نہ نماز ختم ہونے کا انتظار کیا، نہ رکوع ختم ہونے کا انتظار کیا، ہاتھ بڑھایا، سائل کو بلا لیا۔ اور سائل کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی، بھائی کیا کہنے کی جہاں اتنی دیر صبر کیا تھا وہاں تھوڑا سا اور صبر کر لیتا، مگر نہیں، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ صرف زکوٰۃ و خیرات کا نہیں ہے، بھائی کیا کہنے کی بات واہ بلکہ جیسے جیسے عمل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے لوح پر آیت کی لفظیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں، واہ 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 الفاظ ترتیب پاتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک علی نے اس شکوے پر کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بھائی کیا کہنے اس وجہ سے ہاتھ بلند کر کے سائل کو متوجہ کیا کہ اللہ کے گھر سے جو عزت علی کو ملی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، واہ 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 بے شک بے شک یہ عزت کسی اور کو نہیں ملی، بے شک علی کے علاوہ کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیا کہنے کی بات بے شک تو علی نے اس عزت کا لحاظ کیا بے شک کہ یہ اللہ کے گھر کی عزت کا سوال ہے، بے شک علی کا گھر تو نہیں ہے مسجد، بے شک نہ اس نے علی کے گھر کی نسبت سے شکوہ کیا ہے۔ بے شک علی نے فوراً محسوس کیا کہ مجھ پر اخلاقی فرض ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر سے عزت دی ہے تو اب اللہ کے گھر کی عزت میں بچاؤں، کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے کی بات واہ کوئی اور عطا نہیں کرے گا، بے شک علی عطا کریں گے۔ بے شک آگے بڑھا، میرے مولا کے ہاتھ سے انگشتری اتاری اور انگشتری اتار کر چلا، فرش سے انگوٹھی چلی، کیا کہنے کی بات واہ واہ بلکہ اور مختصر کر دوں، فرش سے سائل چلا، کیا کہنے کی بات عرش سے جبرائیل چلا، کیا کہنے کی بات واہ 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 فرش سے انگوٹھی چلی، عرش سے آیت چلی، واہ 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 فرش سے خیرات عطا ہوئی، عرش سے ولایت عطا ہوئی۔ کیا کہنے کی بات واہ واہ صلوات واہ واہ کیا سائل اپنے مقام مخفی کی طرف روانہ ہو گیا، انگوٹھی لے کر گیا، ادھر انگوٹھی لے کر سائل عرش پر پہنچا، حکم الہی ملا، دوبارہ جاؤ، پہلے خیرات لینے گئے تھے اب ولایت دینے کے لیے جاؤ، پہلے خالی ہاتھ گئے تھے اب آیت لے کر جاؤ۔ چنانچہ فرش کی طرف وہ جو سائل بن کر گیا تھا جبرائیل بن کر آیا، اور آیا اور آیت لے کر آیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انگوٹھی ملی تھی مسجد سے، آیت آئی ہے حجرہ رسالت میں، انگوٹھی دی ہے علی نے، آیت نازل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی اس اہم موقع پر بہت مختصر کر کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ مزاج تشیع یہ ہے، بلکہ مذہب تشیع یہ ہے کہ ہم علی پر
اپنی جانیں قربان کر دیں، بے شک اپنی نسلیں قربان کر دیں، مگر اس محمد والے محمد صلوات۔ اسی لیے ہم امامت و ولایت کو ختم نبوت کی محافظت کے مقام پر محسوس کرتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ در حقیقت ولایت اور امامت یہ ختم نبوت کی محافظت کا کردار ادا کرنے کا نام ہے۔ نبوت میں اگر مگر نہیں ہوتا، مشیت الہی میں اگر مگر نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے طے کر دیا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہیں، تب اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے خاتم النبیین ہونے کی حفاظت کا اعلان ایک محمد کے ذریعے سے نہیں 12 محمدوں کے ذریعے سے کیا۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو یہ ولایت علی جو ہے در حقیقت ختم نبوت کی محافظت کا اعلان ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ آپ کے جد کا فرمان ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ کہا بے شک ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمان عالی شان ہے۔ کہ یہ فرمائیے کیا محمد اور علی میں کوئی فرق ہے؟ کہا نہیں، امامت نے جو جواب دیا ہے وہ نبوت کے احترام کے ساتھ دیا ہے، بجز نبوت کے کوئی فرق نہیں ہے محمد اور علی میں، صرف ایک نبوت کا فرق ہے۔ ہمارے جد محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، سردار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سردار اولیاء ہیں، اول امام ہیں۔ کہ اگر محمد اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر رسول یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے، امت سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امت سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اگر رسول 12 علی متعارف کروا دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہے حقیقت ولایت علوی، اور ولایت علی میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے ہوں، سب علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ بلکہ جہاں جہاں ولایت کے آثار پائے جاتے ہیں وہاں وہاں اقرار علی ولی اللہ کا جملہ موجود ہے۔ جس کو میں نے جملہ کہا یہ جملہ نہیں ہے، اصلاً یہ کلمہ ہے۔ تمام مسلمانوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوا ہے۔ جہاں جہاں سلسلہ ولایت جا رہا ہے وہاں وہاں اس بات کو ہر سجادہ نشین اپنا سجادہ سنبھالنے سے پہلے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جس سجادہ ولایت پر میں بیٹھنے جا رہا ہوں یہ مجھے صدقے میں ملا ہے سردار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ تو علی کو ولی ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
علی سب مسلمانوں کے ولی ہیں. جو ولایت پر ایمان رکھتے ہیں وہ علی کو سردار اولیاء مانتے ہیں, سید الاولیاء مانتے ہیں. تو علی کے معاملے میں مسلمانوں میں اتحاد ہے, اختلاف نہیں ہے. یہاں جیسا علی کے نقطے پر جیسا اتحاد ہے, ایسا اتحاد نہ علی سے پہلے ملتا ہے اور نہ پھر علی کے بعد ملتا ہے. یہ ولایت علی کا کارنامہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ زمانے رسالت میں بھی فضائل علی کچھ لوگ آسانی سے قبول کر لیا کرتے تھے, کیا کہنے کے بعد اور کچھ لوگوں کو یہ فضائل قبول ہی نہیں ہوتے تھے, کسی طرح بھی قبول نہیں ہوتے تھے. جو قبول کر لیتا تھا ان میں سے کوئی سلمان بن جاتا تھا, کوئی قمبر بن جاتا تھا, کوئی بوزر بن جاتا تھا, کوئی عمار یاسر بن جاتا تھا. علی کی ولایت قبول کرتے رہے, ایمان کے درجے بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ سلمان جو ہیں وہ ایمان کے آخری درجے پر پہنچ گئے, 10ویں درجے پر پہنچ گئے. کچھ اور نہیں ہے یہ کمال. یہ کمال صرف ولایت علی پر اعتقاد کا ہے, ولایت علی کے اقرار کا ہے. اس لیے کہ سلمان فارسی کا یہ جملہ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ مسلمانوں اگر تم علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے تو زمین اپنے خزانے تمہارے لیے اگل دیتی, آسمان اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے برسا دیتا, فضا میں اڑتے ہوئے پرندے تمہاری آوازوں کو سنتے, تمہارے سوالوں کا جواب دیتے, جہاں تم کہتے وہاں رزق نازل ہوتا, جہاں تم حاجت طلب کرتے وہاں تمہاری حاجت روائی ہو جاتی. یہ ولایت علی کے فضائل سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صرف مال غنیمت کی تقسیم پر چیمبا جبی ہو گئے, ناراض روٹھے مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے. رسول اپنے حجرے میں, رسول کا حجرہ بہت دور تو نہیں تھا, ایک دیوار تھی بیچ میں. بھئی ایک دیوار کیا 100 دیواریں بھی ہوتی, زمانوں کے فاصلے بھی ہوتے, تو بھی رسول کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی آوازیں سن سکتا ہے. رسول صرف اپنے لیے درود و سلام نہیں سنتے, رسول امت کی حاجتیں بھی تو سنتے ہیں. تو جو رسول امت کی حاجتیں سن رہا ہو, سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد وہ اپنی زندگی میں علی کی شکایتیں نہیں سن رہا ہوگا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا نے تو رسول کو علی کی استغفر اللہ مال غنیمت میں جو تقسیم ہے اس کی ناانصافی بیان کریں گے. اپنے لیے مال و دولت جمع کر کے رکھا, حسین اور جوان کنیز رکھی, اور ہم لوگوں کو ایسے ہی بس نپٹا دیا. اور یہ سرگوشیاں اتنی بڑی, اگر یہ دلوں کی نیتیں بھی ہوتی تو رسول واقف تھے, مگر یہ تو آوازوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. ملا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں پورا واقعہ لکھا ہے آیت کی تفصیل میں. جلال الدین سیوطی نے پورا واقعہ لکھا ہے, فخر الدین رازی نے پورا واقعہ لکھا ہے. آوازیں بلند ہو گئیں, رسول اپنے کمرے میں استراحت فرما رہے تھے, مسجد میں داخل ہوئے, جبین رحمت شکن آلود تھی. اور یہ اچھا ہی ہوا رسول نے بڑی احتیاط کی کہ اس غیظ و غضب کے عالم میں امت کی طرف یا موجود افراد کی طرف نظر ہی نہیں کی. بس اسی غیظ و غضب کے عالم میں رسول مسجد نبوی کے ممبر پر جا کر بیٹھ گئے. میں نے حوالے دے دیا آپ کو کتابوں کے, آپ جا کر ان میں دیکھ لیں. اور
حمد الہی کے بعد رسول نے ارشاد فرمانا شروع کیا کہ اے مسلمانوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم اس علی کی شکایت کر رہے ہو کہ جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہے بے شک اور جس سے اللہ ہر حال میں راضی ہے، بے شک بے شک جو اللہ سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، تم اس علی کی شکایتیں کر رہے ہو؟ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں تمہارے چہروں پر کیا آثار دیکھ رہا ہوں؟ رسول رحمت کی یہ احتیاط ہے کہ انہوں نے ان آثار کی نشاندہی نہیں کی، بتا دیا کہ مجھے علی کے لیے یہ شکایت کا انداز پسند نہیں ہے، بے شک اور پھر رسول نے ماحول کو بدلنے کے لیے علی کا تعارف کروانا شروع کیا کیا کہنے کہ جو آدم کی صفت دیکھنا چاہتا ہے، کیا کہنے جو نوح کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، جو اسماعیل کی شان اطاعت دیکھنا چاہتا ہے، جو سلیمان کا جاہ و حشمت دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کا زہد و رغبت دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھ محمد کا جلال و جمال نبوت دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرے۔ صلوات بھیجیے گا باؤ سے بلا۔ سبحان اللہ بھئی ہم تو اہل مودت ہیں، بے شک اہل مودت ہیں، شکوہ نہیں کرتے بے شک بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس موقع پر رسول سے کھڑے ہو کر استفسار کیا کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا، ایسا تعارف کروایا کہ آدم سے لے کر آپ تک انبیاء کے کمالات و صفات اللہ نے علی کی ذات میں سمو دیے، بے شک سرکار یہ بتائیے کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے ارشاد فرمایا ہے کیا کہنے یا اللہ نے آپ کو اس تعارف کا حکم دیا ہے؟ بھئی کیا کہنے سبحان اللہ میں نے بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ سبحان اللہ رسول اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں اپنی مرضی سے کلام کر رہا ہوں؟ کیا کہنے یہ وما ینطق عن الہوا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ بے شک سبحان اللہ واہ 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 میری زبان پر اللہ نے اپنی وحی کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ بے شک کیا رسول اللہ، کیا اللہ نے علی کو قرآن میں یہ شان فضیلت عطا کی ہے؟ کہا سنو، اگر تم قرآن سے سننا چاہتے ہو تو اگر اللہ نے آدم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، تو علی ابن ابی طالب کے لیے کہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ سبحان اللہ اگر اللہ نے نوح کی شکر گزاری کو بیان کیا ہے انہو کانا عبدا شکورا کہہ کر، تو علی ابن ابی طالب کی شکر گزاری کو بیان کیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر ابراہیم کی خلت کو یہ کہہ کر بیان کیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، تو علی ابن ابی طالب کے لیے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور اگر اسماعیل کی شان اطاعت کو یہ کہہ کر بیان کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو علی ابن ابی طالب کے لیے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صلوات بھیجیے گا باؤ سے بلا۔ اگر سلیمان کی شان شہنشاہی کو یہ کہہ کر بیان کیا وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، تو علی ابن ابی طالب کے لیے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اور اگر عیسیٰ کے زہد و رغبت کو یہ کہہ کر بیان کیا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بولدتی ولم یجعلنی جبارا عصیا، تو علی ابن ابی طالب کی شان کو یہ کہہ کر بیان کیا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بھیجیے گا باؤ سے بلا۔
اور اگر مجھ محمد کے جلال و جمال نبوت کو یہ کہہ کر بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، تو علی کی شان ولایت کو یہ کہہ کر بیان کیا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صلوات بھیجیے گا بہت۔ میں نے مجلس کا آغاز بھی اس آیت سے کیا جو لفظ انما سے شروع ہو رہی ہے، اور فضائل کا اختتام بھی اس مقام پر کرنا چاہ رہا ہوں جہاں لفظ انما علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور یہ 5 آیات جو میں نے مسلسل بزبان رسول اقدس شان علی ابن ابی طالب میں کتاب سے لے کر آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کی ہیں، یہ وہی آیات ہیں کہ جن آیات کی بنا پر علی کو تاجدار حلطہ کہتی ہے یہ امت، یہ وہی آیات ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بس بس اللہ کی خاطر کھانا کھلانے والے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ علی کی زوجہ، علی کے بیٹے، اور یہ شان افتخار ہے علی کے لیے کہ کسی کی کنیز آیات میں شان نزول میں شامل نہیں ہے۔ علی کا گھر وہ ہے کہ جہاں کی کنیز خادمہ فضہ بھی آیات حلطہ کی شان نزول میں شامل ہے۔ آواز بلند صلوات۔ میں آپ کو اور 2 آیات پیچھے لے چلوں آپ کی سماعتوں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو باوجود بھوک کے، باوجود خواہش کے، اپنا کھانا اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ آل محمد وہ ہیں جو اپنا کھانا مسکینوں، یتیموں، اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ اور کربلا کا میدان وہ میدان ہے، اللہ اکبر، ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں کربلا کے تعارف کو، ایک جملے میں۔ میرے روحانی استاد نے مجھے یہ جملہ تعلیم کیا، سنیے گا، گریہ وزاری کے لیے ایک جملہ بہت ہے۔ شام غریبہ ہے، یہ شام غریبہ کا تعارف ہے کہ ہر انسان زمین خریدتا ہے اپنا گھر بسانے کے لیے۔ کوئی گھر بناتا ہے اس لیے کہ اس گھر سے اس کے بیٹے کی بارات جائے گی، کوئی گھر بناتا ہے اس لیے کہ اس گھر میں اس کے پوتے کھیلیں گے، اس کے نواسے کھیلیں گے۔ مگر میرے استاد نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ حسین واحد وہ ہستی ہے کہ جس نے زمین کربلا گھر بسانے کے لیے نہیں خریدی، اپنے کلیجے کے ٹکڑے دفنانے کے لیے خریدی۔ اپنے جگر کے گوشے دفنانے کے لیے خریدی۔
کوئی اس شام غریبہ کا منظر بیان کر سکتا ہے؟ قسم خدا کی اگر یہ کائنات کی تمام مخلوقات اور سینہ زنی کر رہی ہے، گریوزاری کر رہی ہیں، یہ بہتا ہوا سمندر، یہ سرسراتی ہوئی ہوائیں، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ ٹھنڈی روشنی برسانے والا چاند، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سب حسین کا غم منا رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں غم منا رہے ہیں. یہ سب نوحہ کنائے حسین کے غم میں. اگر ہزاروں سال یہ دنیا 7 مرتبہ پیدا کی جائے، دوبارہ پے در پے 7 مرتبہ پیدا کی جائے، تب بھی حسین کی مصیبت پر رونے کا حق ادا نہیں ہوتا، حسین پر گریہ ازاری کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ سوچیں تو صحیح، حسین نے کس کلیجے کے ساتھ زمین خریدی، یہ جانتے ہوئے کہ یہاں گھر نہیں بسے گا. یہاں کسی مقام پر علی اکبر گریں گے، کسی مقام پر قاسم ابن حسن گریں گے، فرات کے کنارے میرا شیر جیسا بھائی بازو کٹا کر سو جائے گا. اللہ اکبر. اور جب حسین کربلا کے نشیب کو دیکھتے ہوں گے تو روز کسی بیوی کو یاد کرتے ہوں گے. اب بیوی کو یاد کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کے کانوں میں حضرت زینب کبریٰ اولیاء خاتون کا یہ جملہ محفوظ ہوگا کہ شب عاشور شہزادی زینب نے حسین کو بلا کر کہا، اے بھیا یہ کون بیوی ہے جو روز رات کو ولدی حسین کہہ کر روتی تھی؟ اور جب ولدی حسین کہہ کر روتی تھی تو دور صحرا سے آواز آتی تھی. مگر اے بھیا آج کی رات تو یہ آواز میرے خیمے کے پیچھے سے آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے گریہ کرنے والی بیوی میرے خیمے سے لگی ہوئی بیٹھی ہے. ایک دفعہ حسین نے زمین پر نشست اختیار کی اور زمین پر بیٹھ کر کہا، اے بہن زینب آپ نے پہچانا نہیں، یہ کس کی آواز ہے؟ کہا بھیا تعارف کرواؤ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا بہن زینب یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شام غریبہ آ گئی، یتیموں کی شام، لاوارثوں کی شام، بے کس بیویوں کی شام، جلے ہوئے خیموں کی شام، تماچے کھاتے ہوئے یتیموں کی شام، درے کھاتے ہوئے مظلوم بیویوں کی شام، چادریں چھننے والی بیویوں کی شام. اللہ اکبر. شام غریبہ، قیامت کی شام، قیامت کی شام. وہ خیمہ گاہ جو 2 محرم کو آباد ہوئی تو ایک خیمے کو کہا جاتا تھا یہ علی اکبر کا خیمہ ہے، کسی خیمے کو کہا جاتا تھا یہ قاسم کا خیمہ ہے، کسی خیمے کو کہا جاتا تھا یہ عباس دلاور کا خیمہ ہے، کسی خیمے کو کہا جاتا تھا یہ 6 مہینے کے علی اصغر کا خیمہ ہے. آج کوئی خیمہ باقی نہیں رہا. شام غریبہ میں کوئی خیمہ نہیں تھا، جلے ہوئے خیموں کی قاناتیں تھیں، جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی، لٹی ہوئی بیویاں تھیں، تماچے کھاتے ہوئے بچے تھے، درے کھانے والی بیویاں تھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زینب کیا کرے؟ زینب کی پریشانی کون بیان کرے؟ لاوارسی، بے بسی، بے کسی، 3 دن کی بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے بچے. اور اب بچے یکجا نہیں ہیں. قیامت کا جملہ ہے یہ مقتل کا، قیامت کا جملہ ہے.
کہ جب سے عباس علم لے کر گئے تھے اور خون آلود علم آیا، اس کے بعد سے بچوں نے العطش کی صدا دینا بند کر دی تھی۔ کسی بچے کی زبان پر العطش نہیں تھا، اور اب تو آواز نہیں، بچے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ بچے بے ہوش پڑے ہوئے۔ عباس کی بہن، علی کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی صابرہ بیٹی ایک دفعہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی، جانتی ہے کہ اب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس لٹے ہوئے کنبے کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کی ہمت پر ہزاروں سلام، ہزاروں سلام۔ امت مسلمہ کی غیرت قربان، جس بیوی کا سایہ چشم فلک نے نہ دیکھا تھا، وہ زینب بے ردا سر برہنہ جلے ہوئے خیموں کی قاناتوں سے نکل کر باہر آئی، خاک پر بکھرے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ یہ زینب نہیں دیکھ رہی ہے، یہ عباس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ عباس کی نظریں دیکھ رہی ہیں۔ بے کس بیویوں کو شانوں سے پکڑ پکڑ کر اٹھایا، جلی ہوئی قانات کے سائے میں یکجا کر کے بٹھایا، حرف تسلی کہے، دلاسے دیے۔ ام لیلہ گھبرانا نہیں، اگر اکبر نہیں ہے تو زینب موجود ہے۔ ام رباب گھبرانا نہیں، اگر حسین نہیں ہے تو زینب موجود ہے۔ ایک ایک بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ پہلو میں بٹھایا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ جب ہر بیوی کو شہزادی زینب نے حسین کا نام لے کر دلاسا دیا تو سب سے زیادہ دلاسے کا حق تو حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کو تھا۔ شہزادی کو سکینہ کا بازو ہلا کر بھی کہنا چاہیے تھا کہ سکینہ گھبرانا نہیں، اگر باپ کا سینہ سونے کے لیے نہیں ملے گا تو یہ تمہاری پھوپھی زینب کی آغوش ہے، تمہارے بابا نے میرے حوالے کیا ہے، میں تمہیں اپنی آغوش میں سلاؤں گی۔ مگر جب زینب نے خیمہ گاہ پر نظر ڈالی اور بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو سب بچے تو موجود تھے مگر سکینہ موجود نہیں تھی۔ ایک دفعہ بہن ام کلثوم کو آواز دی، اے ام کلثوم آپ زینب کی غربت تو دیکھیے، میری شہزادی کی غربت تو دیکھیے۔ بہنیں مصیبت کے وقت میں بہنوں کو نہیں پکارا کرتی، آپ مزاج بشریت سے آپ سے زیادہ بہتر کوئی واقف نہیں ہوگا۔ بہن مصیبت میں بہن کو نہیں پکارتی بلکہ آتی ہوئی بہن کو دور کر دیتی ہے، بہن دور رہو، اس مصیبت میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر زینب کی مصیبت دیکھیے، اب وہ بھائی نہیں رہا جسے زینب مصیبت میں پکارتی۔ ام کلثوم کو آواز دی، اے بہن ام کلثوم کیا سکینہ تمہاری آغوش میں؟ کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے سکینہ۔ ام رباب کو آواز دی، ام رباب ماں ہے سکینہ کی، رباب کیا سکینہ تمہاری آغوش میں؟ اب بہن ام کلثوم کو آواز دے کر کہا بہن غضب ہو گیا،
میرے بھائی نے چلتے ہوئے سکینہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، اے زینب، یہ وہ سکینہ ہے جو میرے سینے پر سونے والی ہے، اس کا خیال رکھنا، آؤ چلو ذرا سکینہ کو تلاش کریں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بہنیں شہزادی سکینہ کو آواز دیتی ہوئی چلیں، اے سکینہ، اے سکینہ، ذرا اپنی پھوپھی کی آواز پر آواز دو۔ ارے یہ لٹا ہوا جنگل، بیابان جنگل، یہاں بے سر کے لاشیں پڑے ہیں، ارے گھبرا جاؤ گی سکینہ، گھبرا جاؤ گی سکینہ، مجھے بتاؤ کہاں ہو۔ ایک نشیب میں دیکھا سکینہ لاشیں بے سر پر سر رکھے ہوئے سو رہی ہے۔ اب زینب آگے بڑھی، شانہ ہلا کر کہا، سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو، گھر چلو، گھر چلو۔ میں کہوں گا شہزادی مدینہ دور ہے، خیمہ جل گیا، سکینہ کون سے گھر چلے؟ وہ کربلا، وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھیں بہت، بنت فاطمہ بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کے اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا،
بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پجب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس رے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاوے اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام و فلک لرزا فشاں تھے اس وقت کہاں تھے ہے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی رے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پہ اب آئے ہو بابا شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا اشقیا میں وارث انبیاء گھر چکا ہے